ناظرین اب یہ بات کھل کر ثابت ہو رہی ہے کہ دیر از نو سولوشن فار دا ریجن. جو کچھ سامنے ہے اس کو ایک سیز فائر اور ایک پیس ایفرٹ ضرور کہا جا رہا ہے، لیکن یہ صرف وقتی ہے اور یہ صرف ایک باتوں کی حد تک ہے کہ ٹھیک ہے اس صورتحال کو اس طرح سے پورٹرے کیا جائے کہ یہ ایک پیس یہاں پر ہو رہا ہے، ہو گیا ہے. لیکن بیہائنڈ دا کرٹن everyone is preparing for war because everyone knows کہ it's coming. کیونکہ جو اسرائیلی بیہیویئر ہے وہ اس بات کو کنفرم کر رہا ہے کہ اس جنگ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ ہر اس راستے کو بلاک کرتا ہے جو راستہ جو وہ پیس کی طرف جا رہا ہے. اب ناظرین بڑے نئے الائنسز جو اس وقت تیزی کے ساتھ تشکیل پا رہے ہیں، کیونکہ وجہ سامنے ہے کہ جنگ ہونے جا رہی ہے تو تیزی کے ساتھ ہر ملک جو وہ تیاری کر رہا ہے. اب اسی درمیان مصر اور رشیا کا رابطہ ہوا ہے، دونوں ملکوں کے درمیان تیزی کے ساتھ الائنس ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. رشیا از دا کنٹری جس نے ایجپٹ کو نیوکلیر ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کرنا شروع کر دی ہے. اب غزہ کے حوالے سے ان کی بات چیت شروع ہو گئی ہے اور ان کا الائنس ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. مصر کی تاریخ اگر آپ دیکھتے ہیں تو there was a time in 50s کہ جب امریکہ مڈل ایسٹ میں یہ چاہتا تھا کہ اس کا جو سب سے بڑا اتحادی ہو وہ مصر ہو، لیکن مصر جو ہے وہ سوویت یونین کی طرف چلا گیا، امریکہ کی طرف اس طرح سے نہیں گیا. تو پھر اس لیے لیکن امریکہ یہ چاہتا تھا کہ مصر جو ہے وہ اس کا اتحادی بنے. سو ڈیکیڈز لیٹر جو ہے وہ اب رشیا اور مصر ایک بار پھر اپنے تعلقات کو بہت زیادہ آگے بڑھا رہے ہیں. ایک پوری گریڈ گیم جو ہے وہ مصر کے آگے پیچھے چل رہی ہے اور مصر از دا only country in the region جو ایکٹیولی پریپیئر کر رہا ہے اسرائیل سے جنگ کے لیے، یعنی جو باقاعدہ اپنی فوجوں کا بلڈ اپ کر رہا ہے اور ٹیکنالوجی لے رہا ہے اور جیٹس لے رہا ہے اور مختلف ملکوں سے بات کر رہا ہے اور ان کے ساتھ ملٹری الائنسز بڑھا رہا ہے، وہ ایک ہی ملک ہے. یعنی ایران تو ظاہر ہے وہ تو ہے ہی ہے نا، ہم عرب اور باقی ملکوں کی بات کر رہے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ جن کے جو نارملائز ہیں اور جو تعلقات رکھتے ہیں. تو وہ صرف مصر ہے جس کا باقاعدہ بلڈ اپ ہو رہا ہے فوجوں کا اسرائیل کے بارڈر کے اوپر، کیونکہ مصر یہ سمجھتا ہے کہ یہ جنگ ہوگی اور مصر ہی وہ ملک ہے کہ اسرائیل اگر نہیں رکتا، جو کہ نہیں رکنے والا، تو مصر وہ ملک ہے جس کے ساتھ سب سے پہلے جنگ ہوگی. تو اس لیے مصر اس بات کو سمجھ رہا ہے، ایک طرف وہ ڈپلومیسی آگے پیچھے وہ بھی کوشش جاری رکھے ہوئے ہے کیونکہ کوئی بھی جنگ نہیں چاہتا ہے. ایران سے لے کر ٹرکی، ٹرکی سے مصر سعودی عربیہ، کوئی ملک جو وہ جنگ نہیں چاہتا ہے، لیکن اسرائیلی جو حرکتیں ہیں وہ ہر ایک کو اور ریجن کو جو وہ جنگوں کی طرف دھکیل رہے ہیں. تو اس کے اوپر ہم تفصیلی بات کریں گے. ایران اور پاکستان کے درمیان جو اکنامک ٹائز ہیں اور جو اسٹریٹجک ٹائز ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے اور چائنا درمیان میں ہے. دونوں ملکوں کے معاہدے کروانے میں چائنا جو شامل ہے. کولمبیا کے پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ اسرائیلی اور امریکن بیہیویئر کی وجہ سے جو گلوبل پالیٹکس ہے اس میں باربیریٹی آ رہی ہے. لیٹن امریکہ اور یورپین کنٹری جو ہیں ان کا سمٹ ہوا ہے جس میں کولمبیا کے پریزیڈنٹ نے یہ بڑی کھل کر جب باتیں کی ہیں. اور اسی درمیان جو ہے یہ جو امریکہ ناظرین سینٹرل ایشیا میں اچانک سے آ گیا ہے، سینٹرل ایشیا اچانک اس کو وہ یاد آ گیا ہے. یہ کولڈ وار ہے جو اپنی شکل لے رہی ہے اور یہ اس پالیسی کا حصہ ہے کہ جس میں چائنا کو کنٹین کرنا ہے. دیکھنا کہ چائنا کا رائز ہی سب سے بڑا فینومنا ہے. یہ مڈل ایسٹ میں، افریقہ میں آگے پیچھے، اور اسرائیلی بدماشی کا یہ بالکل یعنی اس کو بدلے گا. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر ایران لڑ پا رہا ہے اسرائیل سے تو اس کی بہت بڑی وجہ چائنا ہے، کیونکہ چائنا ایران کا آئل خرید رہا ہے جس سے ایران ان سینکشن سے لڑ پا رہا ہے. اگر ایران کا آئل بکنا بند ہو جائے تو شاید ایران اس طرح سینکشن سے نہ لڑ سکے. تو ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت بڑا جو کردار ہے اسرائیل کے خلاف لڑائی میں وہ چائنا کا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کی براہ راست فوجیں نہیں آ کر لڑ رہی ہیں، لیکن وہ جتنا بڑا کام کر رہے ہیں، ایران جو آئل ان کو بیچ رہا ہے اور وہ لے رہے ہیں سینکشنز کے باوجود، یہ بہت بڑی چیز ہے. تو اس لیے چائنا کا جو رائز ہے وہ امریکہ کو بھی پسند نہیں ہے اور اسرائیل کو بھی پسند نہیں ہے. تو کنٹینمنٹ آف چائنا کی یہ پالیسی ہے جو آگے بڑھ رہی ہے. اور اب چائنا کے ایک طرف والے بارڈر یعنی سینٹرل ایشین جو اسٹیٹس ہیں وہاں پر امریکہ جو آ گیا ہے. تو یہ بالکل وہ کولڈ وار ہے. اگر آپ میپ کے اوپر دیکھیں تو جیسے سوویت یونین کو کنٹین کیا گیا تھا ان کے تمام اطراف سے، تمام بارڈر سے، تمام سائڈ سے، یعنی کہ امریکہ نے الائنسز بنائے، تو اب یہاں بھی یہی ہو رہا ہے. ایک طرف جو ہے جاپان، ساؤتھ کوریا، فلپائنز، یہ ایک طرف کنٹین کر رہا ہے
یعنی ایکٹیولی چائنا خلاف کام کر رہے ہیں. ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں تو 5-6 دن قبل جو ہے وہ امریکہ نے کیا سٹیٹمنٹ جاری کی کہ ہم ویتنام کے ساتھ ملٹری ٹائز بڑھانا چاہتے ہیں. ویتنام کے ساتھ پوری ہسٹری ہے امریکہ کی پچھلی سینچری میں کیا ہوا ہے, تو اچانک ان کو ویتنام کیسے یاد آ گیا. تو ویتنام یعنی کہ کنٹینمنٹ کے لیے, اور اب ایک طرف والا جو بارڈر ہے اس میں سینٹرل ایشین سٹیٹس وہاں پر, حالانکہ اسی سال کے اندر جون میں چائنا کے صدر نے سینٹرل ایشین سٹیٹس کا دورہ کیا, بہت سارے معاہدے کیے, اور اب امریکہ جب وہاں پر آ رہا ہے, اور ساتھ پھر ایران کو آپ دیکھیے. اس لیے ایران جو ہے, ایران کو لوز کرنا یہ چائنا افورڈ نہیں کر سکتا ہے, کیونکہ امریکن پالیسی آف کنٹینمنٹ کو ریپیل کرنے کے لیے, اس کا سامنا کرنے کے لیے ایران کی بہت ضرورت ہے چائنا کو, اس لیے وہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو دیکھیے یہ کیسے کنٹینمنٹ آف دا چائنا کی پالیسی, یعنی اس ریجن میں بہت بڑی گریڈ گیم جو ہے شروع ہو چکی ہے. یو ایس کی جو انگیجمنٹ ہے سینٹرل ایشین ریاستوں کے ساتھ, یہ ایک براڈر اسٹریٹجی کا حصہ ہے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور اس کے انفلوئنس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے. آلدو جو امریکن گورنمنٹ ہے وہ کہتی ہے کہ ہم یہ پراسپیرٹی کے لیے اور سوورینٹی کے لیے اور اکنامک اور خوشحالی اس کے لیے کر رہے ہیں, لیکن ایکچولی یہ امریکہ کی اس براڈر کنٹینمنٹ پالیسی کا حصہ ہے جس میں سینٹرل ایشین نیشن جو ہیں, چونکہ وہاں پر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اور سارا چائنا کا انفلوئنس ہے اور اکنامک ڈومیننس ہے, اس کو چیلنج کرنے کے لیے یہ ساری انویسٹمنٹس اور ان کے ساتھ معاہدے کیے جا رہے ہیں. اکنامک اینڈ ریسورس ٹائز بیونڈ چائنا رشیا, کیونکہ یہ سارے لینڈ لاک کنٹریز ہیں اور یہاں پر چائنا اور رشیا کا انفلوئنس ہے, تو اس سے ان کو نکالنے کے لیے اور اپنا انفلوئنس وہاں پر قائم کرنے کے لیے. ٹو کاؤنٹر چائناز انفلوئنس اور کریٹیکل منرلز کی ڈیلز ان کے ساتھ جب کی جا رہی ہیں, اور سینٹرل ایشین سٹیٹ جب بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہے چائنا کے اوپر, اینڈ ہیز سپورٹڈ ایفرٹس ٹو ڈائیورسیفائی ریجنل اکانومیز بیونڈ ریسورس ایکسٹریکشن. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کے ساتھ ہم اکنامک ٹائز بنائیں تاکہ ان کی جو اکنامک ڈیپینڈنس ہے چائنا اور رشیا کے اوپر وہ کم ہوگی, تو یہ ان کے انفلوئنس سے نکلیں گے. سو یو ایس آلسو ایمز ٹو پریزنٹ اٹ سیلف ایز اے پارٹنر. تو امریکہ اب سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو جو ہے وہ ایز اے پارٹنر اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہا ہے ٹو نیویگیٹ دیئر کمپلیکس ریلیشن شپ ود رشیا which is another major power in the region. یہ سارے سوویت یونین کا ریاستیں تھی نا, جب سوویت یونین کولیپس ہوا تو یہ ریاستیں بنی ہیں. تو یعنی وہاں پر امریکن پریزنس, امریکن کمپنیز, امریکن انویسٹمنٹس, تاکہ ان کی اکنامک ڈیپینڈنس جو ہے وہ چائنا اور رشیا پر ختم ہو, تو یہ وہ کنٹینمنٹ ہے. تو اس ریجن میں بہت بڑی گیم شروع ہو چکی ہے. تو اس میں ہونے والا ناظرین ایک ایک واقعہ وہ دوسرے سے الگ نہیں ہے, اس کو آپ الگ نہ سمجھ سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. تو جو کچھ اب سینٹرل ایشیا میں شروع ہو گیا ہے اس کے اثرات, کیونکہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ ہی تو ایران ہے, اور ابھی آپ دیکھیے چائنا کی جو ٹرینز ہے وہ یہاں ایران اور آگے ٹرکی, تو وہ یہیں سے گزر کے تو جا رہی ہے, اور کہاں سے جا رہی ہے؟ تو ایران, پھر ایران کی لڑائی اسرائیل سے. تو یہ تمام چیزیں جو اس ریجن میں ہونا شروع ہو گئی ہیں یہ کنیکٹڈ ہیں, اور ایک بڑی کولڈ وار یہ چھڑ چکی ہے اور یہ ڈے بائی ڈے آگے بڑھ رہی ہے. اب ذرا دیکھیے الجزیرہ کیا لکھ رہا ہے, is Israel inching towards another regional war؟ کیا ایک بار پھر ہم ریجنل وار کی طرف جا رہے ہیں؟ ایکچولی یہ جو یعنی آج اگر ہم دیکھیں تو 1 مہینہ ہو گیا ہے اس سو کالڈ سیز فائر کو. 9 کی مطلب لیٹ نائٹ یہ سیز فائر اناؤنس ہوتا ہے, کیونکہ 10 کو جو ہے وہ نوبیل پیس پرائز جب اناؤنس ہونا تھا تو اس سے پہلے ریپڈلی یہ کروایا گیا کہ شاید ٹرمپ کو جب وہ یہ مل جائے. تو آج آلموسٹ 1 مہینہ جب وہ ہو چکا ہے. تو اس 1 مہینے کو پیس, سیز فائر, یہ سارا پورٹرے کیا گیا ہے. ایکچولی یہ ہے نہیں, مطلب اس کو صرف پورٹرے کیا گیا ہے. آن گراؤنڈ تو نہ بمباری رکی ہے, نہ شہادتیں رکی ہیں, نہ جینوسائیڈ رکی ہے. تو ایکچولی تو یہ ایک ڈیپ بٹریل ہے. تو یہ جو الجزیرہ لکھ رہا ہے کہ کیا ہم ریجنل وار کی طرف جا رہے ہیں, تو بنیادی مسئلہ اور بنیادی نتائج بالکل نہیں بدلے ہیں, کیونکہ یہ جو 1 مہینہ گزرا ہے اس میں کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا ہے. یہ صرف ایک دیکھیں نا کہ ایک گلوبل مومنٹم بنا ہوا تھا, اس کو بھی ڈیفیوز کرنا ضروری تھا کہ بھئی سیز فائر ہو گیا, امن ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو جو مظاہرے اس وقت ہو رہے تھے, ویسٹرن گورنمنٹس بہت زیادہ ان پریشر تھی. ویسٹرن گورنمنٹس حتمی میٹنگز کر رہی تھیں اسرائیل پر سینکشن لگانے کے حوالے سے. تو سیز فائر کے بعد ان کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے سینکشن لگانے سے انکار کر دیا. تو یہ ضروری تھا, ٹھیک ہے نا. تو
ریجنل وار کی طرف تو جانا ہی ہے, مطلب اسی کی طرف ہی جانا ہے, اس کے علاوہ تو کسی دوسری طرف معاملات نہیں جا رہے, کیونکہ نہ ہی امریکہ اخلاص کے ساتھ کوئی میننگ فل مذاکرات کروا رہا ہے, اور اسرائیل کو تو پھر آپ چھوڑ دیں کہ اسرائیل یہاں پر کیا کرے گا. So recent Israeli attacks on Lebanon have reignited fears of more conflict along the border between the two countries. Israeli forces also bombing Gaza, violating the ceasefire, اور 1000 سے زیادہ ایئر سٹرائکس انہوں نے سیریا کے پر لانچ کر دی ہیں, 1000 سے زیادہ ایئر سٹرائکس. تو لیبنان پر بومبنگ ہو رہی ہے, غزہ میں ہو رہی ہے. اب غزہ کی آپ صورتحال دیکھیے پچھلے گھنٹوں میں, ہیوی گن فائر رپورٹڈ ایسٹ آف دا غازہ سٹی. زمینی فوج بھی شدید وہاں پر گن فائر کر رہی ہے. ہیوی گن فائر سنا گیا, دیکھا گیا, اور ایسٹ آف دا غزہ سٹی میں جو بالکل ایک ڈیواسٹیٹڈ ایریا ہے, ملبے کا ڈھیر ہے. Burst of the loud gunfire are heard. Camera pans across a landscape of tents and several damaged buildings. مطلب ٹینٹس وہاں پر ہیں, ڈیمیج بلڈنگز ہیں, اور درمیان میں گولیاں چل رہی ہیں. اور men are heard shouting in the background. جو ویڈیو سامنے آ رہی ہے اس میں لوگوں کی چیخو پکار بھی جو ہے وہ سنی جا سکتی ہے. تو ایکچولی اس وقت بھی ہمارے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہے کہ یہ غزہ میں کیا کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں. بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں, بہت ساری ابھی بھی نہیں آ رہی, کہاں یہ کیا گولیاں چلا رہے ہیں. So Israel killings continue in Gaza and West Bank. کیا دنیا میں کوئی ایسی جو باقاعدہ کنٹری ہو وہ اس طرح سے بیہیو کر سکتا ہے؟ تو یہ کوئی پراپر کنٹری نہیں ہے, یہ ایک کالونی ہے, اور جس کو صرف وائلنس کی زبان آتی ہے. تو بنیادی ہم کہہ رہے ہیں بھائی کیا ریجنل وار کی طرف جائیں گے؟ بھائی ادھر ہی تو جانا نا. سوچئے, مطلب اسرائیل کا پھر بومبنگ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بومبنگ کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کا مطلب وہ بنیادی اس اپنے مائنڈ سیٹ سے پیچھے ہٹے ہی نہیں ہے. تو ہاں, اصل بات تو یہ ہونی چاہیے کہ بھائی ریجنل وار کی طرف کیوں نہیں جائیں گے, کیونکہ کچھ ایسا ہوا ہی نہیں کہ اس کو ٹال سکے. تو اس بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ بھائی ریجنل وار ٹل گئی, یا جیسے ٹرمپ کہہ رہا تھا کہ ورلڈ وار ٹل گئی ہے مڈل ایسٹ میں. تو وہ تو صرف ایک سٹنٹ ثابت ہوا ہے, پبلسٹی سٹنٹ ثابت ہوا ہے, اور کچھ بھی نہیں تھا. مطلب مسئلہ اب یہ ہے کہ بھائی جینوسائیڈ ویسے ہو رہی ہے اور اس کو سیز فائر کا نام دیا جا رہا ہے. تو یہ بنیادی مسئلہ ہے. اسرائیلی فورسز کیری آؤٹ ڈیمولیشن آپریشن ایسٹ آف دا خان یونس. تو وہاں پر وہ بلڈنگز کو ان کی ڈیمولیشن جو ہے وہ کر رہے ہیں. اسرائیلی ٹروپس کیریڈ آؤٹ ملٹیپل ریڈز اکراس آکوپائڈ ویسٹ بینک. ویسٹ بینک کے اندر جو ان کا ظلم ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. یورپی یونین ارج اسرائیل ٹو سیز ایکشنز. وہ انہوں نے منت سماجت کی ہے, ایک روایتی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ تو اب اس کے ساتھ ایک اور رپورٹ آئی ہے. بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو پتا تھا کہ اسرائیل وار کرائم کر رہا ہے, تو اس نے پھر بھی اسلحہ جاری رکھا. تو اب امریکہ میں بہت شدید تنقید ہونا شروع ہو گئی ہے. بائیڈن ایڈمنسٹریشن نیو اسرائیلی وار کرائم رپورٹس فیول نیو کرٹیسزم. اب وہ شدید تنقید امریکہ میں مزید ہو رہی ہے کہ اچھا ان کو پتا تھا, اور یہ بار بار آ کر جھوٹ بول رہے تھے کہ مطلب کوئی ایسا نہیں ہو رہا اور اسلحہ دیا جا رہا تھا, لیکن ان کو پتا تھا. تو آج پھر اس کی جو عبرتناک طریقے سے بائیڈن نکلا نا, پھر تنقید جب وہ شروع ہو گئی ہے. تو یہ پیچھا نہیں چھوڑے گی. تو جو اس وار کرائم کے کردار ہیں اس کا ظاہر ہے کہ دنیا محاسبہ جاری رکھے گی. جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن جو ہے اس نے کوئی سپلائی کٹ نہیں کی, حالانکہ ایویڈنس اس وقت ان کے پاس تھے کہ اسرائیل جب وہ کمیٹنگ وار کرائمز ان غازہ ہیز رینیوڈ کنڈیمنیشن. تو بائیڈن اور بلنکن اور سب کے اوپر دوبارہ کنڈیمنیشن شروع ہو گئی ہے. ابھی آپ دیکھیں جو الیکشنز ہوئے ہیں امریکہ میں, تو اوباما نظر آیا ہے, کہیں آپ کو بائیڈن نظر آیا, کہیں آپ کو بلنکن نظر آیا کیمپین کرتا ہوا, کو بات کرتا ہوا. لوگ ان کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں, اور اب پھر کرٹیسزم اور زیادہ بڑھ گیا. There was evidence Israel was committing war crime. Biden administration جو ہے وہ knew all of this. تو امریکن انٹیلیجنس نے انفارمیشن اور ایویڈنس بھی حاصل کی ہے, لیکن اس سب کے باوجود تو سب کو پتا تھا یہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے اور اس کو ہونے دیا گیا. تو اب بھی آپ دیکھیں گے وہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے اور اس کو ایفیکٹولی کوئی بھی نہیں روک پا رہا ہے. تو میں جو بنیادی بات کر رہا ہوں کہ سامنے جی سیز فائر ہے, اس کی ایفرٹس ہو رہی ہیں, سیکورٹی کونسل میں میٹنگ ہو رہی ہے, اچھا جی انٹرنیشنل فورسز جائیں گی, اچھا جی پر امن ہے, اچھا جی 3000 سال بعد امن ہو گیا ہے. تو یہ صرف ایک پبلسٹی سٹنٹ ہے. اصل بات یہ ہے کہ
ریجن بہت بڑی جنگوں کی طرف جا رہا ہے. اور جو سیکٹری آف وار ہے اس کی وہ بات یاد رکھیں جو اس نے عراق کو دھمکایا ہے کہ ہم بہت بڑے حملے لانچ کرنے جا رہے ہیں اور عراق درمیان میں نہ آئے. تو ایجپٹ کا رابطہ ہوا ہے رشیا سے اور اس میں غزہ ڈسکس ہوا ہے اور اس میں سوڈان ڈسکس ہوا ہے. سوڈان وہ ملک ہے جس میں رشیا اپنی نیول پورٹ بنا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو سوڈان میں رشیا آ چکا ہے اور مصر سے نیچے سوڈان ہے. تو مصر کے ایک طرف غزہ ہے, ایک طرف سوڈان ہے, ایک طرف لیبیا ہے. تو مصر کے ارد گرد بہت بڑی گریڈ گیم جاری ہے. یعنی جو انٹرنیشنلی سب سے خوفناک کانفلکٹس جاری ہیں وہ مصر کے ارد گرد ہیں. ایک طرف لیبیا, ایک طرف سوڈان, ایک طرف غزہ. تو اب جناب علی رشیا کا رابطہ ہوا ہے مصر سے, بہت ہی غیر معمولی بات ہے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں رشیا از دا کنٹری جس نے مصر کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی دینا شروع کر دی ہے. تو یہ الائنس ہے وہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. ایجپٹ اینڈ رشیا غزہ کو ڈسکس کیا ہے اور پھر سوڈان میں جو ورسننگ سچویشن ہے اس کو ڈسکس کیا ہے اور ریجیکٹ کیا ہے اس بات کو کہ جو وہاں پر چیزیں ہو رہی ہیں. اچھا اب آپ نوٹ کریں مصر جو ہے وہ چائنا سے ٹیکنالوجی لے رہا ہے, ایئر ڈیفنس لے چکا ہے. اور چائنا جو ہے جس نے مڈل ایسٹ میں ایران کے علاوہ اگر کسی کے ساتھ جنگی مشقیں کی ہیں تو وہ مصر ہے. ایئر ڈیفنس ان کا آ چکا ہے اور پتہ نہیں کون سے اکوپمنٹس آ رہے ہیں اور فائٹر جیٹس مصر کو ریسیو ہونے والے ہیں. چائنا سے ان کی بات چیت طے ہو رہی ہے. پھر آپ دیکھیں مصر جو ہے وہ ایران سے ملٹری ٹائز بڑھا رہا ہے. پھر یہی مصر جو ہے وہ ٹرکی سے ملٹری ٹائز بڑھا رہا ہے. پھر یہی مصر جو ہے وہ پاکستان سے ملٹری ٹائز بڑھا رہا ہے. اور یہی مصر ہے جس کے آرمی چیف سعودی عربیہ پہنچے اور وہ الائنس بنا رہے ہیں جس پر اسرائیل پریشان ہے. تو کون سا ملک ہے مڈل ایسٹ میں جو اتنا ایکٹیولی پریپیئر کر رہا ہے جنگ کے لیے؟ یعنی ایران کو اس میں ہم شامل نہیں کر رہے, ایران تو جنگ میں شامل ہے نا, ہم ان ملکوں کی بات کر رہے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ جن کی نارملائزیشن ہے. تو مصر وہ ملک ہے جو سب سے زیادہ ملٹری ٹائز بڑھا رہا ہے, کہیں سے جیٹس لے رہا ہے, کہیں سے ایئر ڈیفنس لے رہا ہے, کہیں سے کچھ کر رہا ہے, کہیں سے انٹیلیجنس کوآپریشن لے رہا ہے. سب سے زیادہ وہ تیاری کر رہا ہے اور ملٹری بلڈ اپ کر رہا ہے. کس کے خلاف؟ اسرائیل کے خلاف. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ ہوگا. اسرائیلی بیہیویئر سامنے ہے تو سب کو پتا ہے یہ جو کچھ اس وقت سامنے بتایا جا رہا ہے یا دکھایا جا رہا ہے یہ سچویشن چل نہیں سکتی, یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا ہے. مطلب کتنی دیر آپ اس صورتحال کو سیز فائر کہتے رہیں گے اور لوگ مانتے رہیں گے, تو یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بنیادی بات ہے. اچھا ادھر جو ہے وہ یمن نے کیا بات کی؟ یمن نے جناب علی ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک پکڑ لیا, لیکن اب اس میں ایک مسئلہ ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ اس میں سعودی عربیہ کا نام آ گیا. مصر نے ایکیوز کیا ہے سعودی عربیہ کو بھی, انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک انٹیلیجنس نیٹ ورک پکڑا ہے جس میں CIA ہے, جس میں موساد ہے, لیکن ان کے ساتھ سعودی عربیہ بھی ہے. یہ تینوں یمنی انٹیریئر منسٹری اناؤنس کے انہوں نے اسپائی نیٹ ورک پکڑا ہے جو یونائٹڈ اسٹیٹس اور اسرائیل کے لیے کام کر رہا تھا. یمن بسٹ CIA موساد اینڈ سعودیہ اسپائی نیٹ ورک آپریٹنگ فرام سعودی عربیہ. یہ بڑی خطرناک بات ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ ڈفرینٹ آپریشنز کر رہے تھے اور لیڈرشپ کے حوالے سے جو انٹیلیجنس ہے وہ بھی حاصل کر رہے تھے تاکہ ان کو اسیسنیٹ کیا جا سکے. تو اگر موساد سعودی عربیہ کی انٹیلیجنس کے ساتھ کام کر رہی ہے تو یہ تو کوئی اچھی خبر نہیں ہے ریجن کے لیے. اور اگر یہ باتیں سچ ہیں تو پھر یہی وہ وجہ ہے کہ یہ ملک فلسطینیوں کے ساتھ اتنا کچھ ہوتا رہا اور یہ ایفیکٹولی کچھ بھی نہیں کر سکے کیونکہ یہ اسرائیل کے ساتھ اس حد تک انوالو ہو چکے ہیں کہ موساد سعودی انٹیلیجنس کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. تو یہ تو کوئی اچھی خبر نہیں ہے. بہرحال اس کا کوئی ثبوت تو پریزنٹ نہیں کیا جا سکتا, یہ یمن نے کلیم کیا ہے. ایران پاکستان بوسٹ بارڈر ٹریڈ ٹو اسٹرینتھن ٹائز اینڈ سیکورٹی. دیکھیں ایران پر سینکشنز ہیں اور پاکستان نے ایران کے ساتھ تعلقات اس طرح سے نہیں بڑھائے ہیں, اب بڑھا رہے, وجہ پیچھے چائنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اگر ایران اور پاکستان کی ٹریڈ آگے بڑھتی ہے. دیکھیے پاکستان جو ہے وہ ایران سے سستا آئل لے سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو آج تک نہیں لے سکا, گیس نہیں لے سکا. تو بڑا اچھا ہو جائے گا اگر یہ تعلقات آگے بڑھتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ اس میں گریڈ گیم جاری ہے. اور آئرلینڈ کی جو فٹ بال ایسوسیشن ہے اس نے یورپی یونین کی جو فٹ بال ایسوسیشن ہے اس کو کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو بین کریں. یورپین ویسے اسرائیل کا یورپی یونین فٹ بال لیگ میں شامل ہونا اٹ سیلف اس بات کا ایویڈنس ہے کہ اسرائیل ایک کالونی ہے. بھئی اسرائیل تو مڈل ایسٹ میں ہے نا, تو یہ تو یورپینز کی لیگ ہے, تو پھر امریکہ کو بھی شامل کر لیں.
آسٹریلیا کو بھی لے لیں, کینیڈا کو بھی لے لیں. اگر آپ اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ ہماری ویلیوز سیم ہے تو بھئی آسٹریلیا کو بھی لے لیں اور کینیڈا کو اور امریکہ کو بھی لے لیں, تو پھر ان کو کیوں نہیں لیتے؟ تو اسرائیل مڈل ایسٹ ریجن میں ہے, ایشیا میں ہے, اور وہ یورپی یونین کی لیگ ہے, تو اسرائیل کا وہاں پر کیا کام ہے؟ تو اب آئرلینڈ کہہ رہا ہے کہ ان کو جب بین کریں. ادھر جو لیٹن امریکن اور کریبین نیشنز ہیں ان کا یورپین جو ہے وہ ایک سمٹ ہوا ہے, تو وہاں پر کولمبیا کے پریزیڈنٹ نے بڑی سخت باتیں کی ہیں. پیٹرو کالز ٹرمپ ایز لائر, بہت بڑا یہ جھوٹا ہے. وارنز آف رائزنگ گلوبل باربیرٹی ایٹ سی لیک, یعنی جو کریبین اور لیٹن امریکن نیشنز ہیں ان کا جو سمٹ ہوا ہے, گلوبل باربیرٹی بڑھنے جا رہی ہے, دنیا اور برہم چیپٹر کی طرف جب جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ ڈیموکریسی اراؤنڈ دا ورلڈ جب وہ کولیپس کر چکی ہے اور باربیرٹی جو ہے وہ شیپ کر رہی ہے, وہ اپنی شکل لے رہی ہے, اور یہ گلوبل پاور ریلیشن جو ہے وہ مطلب جمہوریت اور پیس اور اس طرح نہیں, باربیرٹی کے انداز میں آپ دیکھے جائیں گے. تو ریجنل ٹینشنز وہاں پر بڑھ رہی ہیں. بہت ساری لیٹن امریکن جو گورنمنٹس ہیں وہ امریکہ کو ایکیوز کر رہی ہیں کہ وہ انٹرونشن کر رہا ہے, اور اس کا بیانیہ بالکل جھوٹا ہے. He sharply criticized Western governments, یورپین کو بھی کرٹیسائز کیا, and the global economic order, insisting that کہ یہ جو سسٹم اس وقت ہے یہ صرف پروفٹ دیکھتا ہے, انسانی جان کی اس کو پرواہ نہیں ہے. Democracy has died in the world. تو یہ جناب علی اس وقت کی صورتحال ہے, اور بڑی ڈینجرس صورتحال ہے. ادھر آپ دیکھیں جرمنی میں فوجیں, ادھر آپ دیکھیں تو امریکہ نے جو ملینز آف ڈرونز کی پروڈکشن کا آرڈر جاری کیا, ادھر تائیوان, تو یہ سارا معاملہ گڑبڑ. اور ریجن میں سامنے جو صورتحال ہے وہ زیادہ دیر ٹکنے والی نہیں ہے, کیونکہ اس کے پیچھے کچھ سالڈ نہیں ہے. اور لیبنان کی جنگ بس آپ آج ہوئی کہ صبح ہوئی کہ شام ہوئی, وہاں پر معاملہ کھڑا ہوا ہے. اور جو انہوں نے فل سکیل بامبنگ کی ہے وہ کسی بھی وقت دوبارہ لانچ کر سکتے ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیں. اور جو سیکریٹری آف وار نے عراق کو دھمکایا ہے کہ ہم ریجن میں بڑے حملے کرنے جا رہے ہیں, عراقی ریزسٹنس درمیان میں نہ آئے, تو اس کا سیدھا شک ایران کے اوپر جاتا ہے کہ بھئی ایران پر حملہ ہونے جا رہا ہے, کیونکہ عراقی ریزسٹنس نے یہ اناؤنس کیا کہ ایران پر حملہ ہوگا تو ہم انٹروین کریں گے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. تو یہ جو نومبر کا مہینہ ہے یہ بڑا خوفناک ثابت ہو سکتا ہے. یہ اس وقت کی سچویشن آپ کے ساتھ شیئر کیا, آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.